عامر صاحب، آج رزاق داؤد صاحب نے ٹویٹ کیا، وہی کہتے ہیں کہ کمی کے باوجود ہم ایکسپورٹ انڈسٹریز کو بلا تعطل گیس دیں گے، لیکن عوام کے لیے اس میں میسج یہ تھا کہ سردیاں آ گئی ہیں، گیس کی کمی ہو سکتی ہے۔ یہ رزاق داؤد صاحب کو صرف بگ بزنس جس کے اندر وہ خود بھی شامل ہیں، صرف ان کی فکر ہے، اور وہ ہر دور میں کیبنٹ کا 1 2 3 حصہ، بڑا حصہ جو ہے نا یہ بگ انڈسٹری کے نامنیز پہ آتا ہے۔ وہ کسی پارٹی سے بھی آئے، اس کا کام ایک ہی ہوتا ہے کہ ان کے مفاد کو وہاں پہ پروٹیکٹ کرنا۔ جس طرح ہارون صاحب کو لائے تھے، ہمایوں رہتا ہے، جہانگیر ترین رہتا ہے، ون آف دی کزنس ہیز ٹو بی دیئر کہ وہ جو ہے نا اپنے یہ چینی کے مسائل کو حل کرتا رہے۔ تو ان کو جو ہے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم بگ انڈسٹری کو ٹھیک ہے ایکسپورٹ کی سمجھ آتی ہے، مگر عوام کا ان کو نا کرنا پڑے گا، کم از کم جو ہے نا اب یہ ایشو ان کے گلے پڑ جائے گا۔ وہ اس لیے گلے پڑ جائے گا کہ اب یہ پی ڈی ایم نے اور یہ مریم بی بی نے ٹیک اپ کر لیا ہے۔ یہ جو نعرہ چل پڑا ہے نا کہ وہ جی بندہ بڑا عبادتدار ہے، اس کے بعد سے یہ جو 1 ہفتے سے میں دیکھ رہا ہوں ایک مضحکہ خیز قسم کی ایک بحث چل رہی ہے کہ یہ ہم کوئی کلاس صاحب اور میں اس پہ کوئی درجنوں پروگرام کر رہے ہیں، 2-3 سال سے ہر سال گرمیوں میں ہم شور میں چاہتے ہیں 20 پروگرام نکال لیں گے، کلپس جو ہیں یہ ہم گرمیوں سے جون جولائی سے کہنا شروع ہوئے ہیں، خدا کے لیے یہ بڑی سستی ہے، $2 کی ہے، اب نہیں 10 سال کے لیے لے لو، یہ پلیز لے لو۔ اور یہ 2018 سے سلسلہ جاری ہے۔ نون لیگ کی آخری سال میں بھی یہ بہت بڑا فراڈ ہوا تھا کہ وہ جان کے ڈیمانڈ نہیں لیتے، یہ ٹیکنیکل ریزن بناتے ہیں، یہ ایسا سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے جس کے ذریعے ملک کو جو ہے اسٹیٹ کو، ریاست کو ہر سال یہ جو ہے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ٹوٹل پہ لڑائی کر رہے ہیں نا کہ کوئی ہم یہ کہہ رہے تھے صرف ہم سردیوں میں ایک پروجیکٹ کا وہ 35 ارب روپے کہہ رہے تھے۔ کچھ لوگ شاہ زیب خان زیادہ فار ایگزامپل وہ اپنی کیلکولیشن انہوں نے کی ہوئی ہے کہ اس کو وہ خود ایکسپلین کریں گے کہ وہ شاید بیچ میں فرنس آئل کا بھی، اس سال کا بھی، پچھلے سال کا بھی، اور وہ ڈالا ہوا ہے۔ تو اگر یہ 3 سال کا وہ ہو، اب یہ جو بحث 2-3 دن سے ہو رہی ہے کہ کافی سارے لوگ جن کو کوئی گیس کا نہیں پتا، ہمارے سے بھی کم پتا ہے، وہ اس میں گھسے ہوئے ہیں، ہم کم از کم فالو کر رہے ہیں، ہم ان لوگوں کو جو اس کے ایکسپرٹ ہیں ان سے بات کرتے ہیں، ہم رپورٹر ہیں، وہ گھسے ہوئے ہیں بغیر وجہ کے ڈسٹرب جس کو جو نا کنفیوز کیا جا رہا ہے اور نہیں کر رہے۔ ندیم بابر صاحب کی اس کی ریسکیو میں آئے ہوئے ہیں، اور صحافیوں کی اور شاہ زیب خان زیادہ بیچارے کے تو پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ آسان جواب ہے، ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ نہ تاڑی نہ ساڑی، اگر ہمارے پہ اعتبار نہیں ہے، حالانکہ ہم جے آئی ڈی سی میں بھی یہی ہوا تھا، ایگزیکٹلی یہی تھا کہ ندیم بابر صاحب کنسسٹنٹلی جھوٹ بول رہے تھے اور وہ پھر ننگے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے جو ہے ہم سب مانے، وہ آج بھی نہیں، آج بھی وہ اس پہ رکے ہوئے ہیں، تو وہ وہاں شرمندہ ہوئے۔ دوبارہ یہ شرمندگی طرف جانے آسان کام ہے، اس کی تفتیش کرا لیں، فورنزک آڈٹ کروا لیں، ہم یہ کہتے ہیں، تو ہم اور وہ پتہ چل جائے گا، ہم معافی مانگ لیں گے اگر ہم غلط ہوئے تو۔ مگر اب تو وہ خود مان چکے ہیں، 5 جھوٹ بول چکے ہیں، اور اتنی میں نے بڑے سیاستدان میں ٹوسٹ کرتے ہیں، یہ سیدھے جھوٹ بول دیتے ہیں، بالکل آنکھوں میں ڈال کے یوں کر کے دیکھ کے یوں کر کے نا جھوٹ۔ انہوں نے پہلا جھوٹ ٹی وی پہ بولا، پریس کانفرنس میں بولا، انہوں نے کہا جی پہلے تو یہ دیکھنا گیس تو کوئی گاجر مولی ہے کہ ہم آرڈر نہیں کر سکتے تھے، بعد میں مان گئے کہ ہاں فیوچرز میں بائی کیا جا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے جھوٹ بولا کہ جناب وہ بات یہ ہے کہ وہ اتنے کی نہیں مل رہی تھی، ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے $2 کی نہیں، سردیوں کے لیے 4 کی مل رہی ہیں، اور پچھلے سال میں جون جولائی اگست میں دسمبر کی لیتے رہے ہم، یہ رسیدیں ہم خود دکھاتے رہے، شاہ زیب نے بھی وہ والی ہماری والی رسیدیں دکھائی کہ جناب یہ آپ لیتے رہے، وہ مان گئے کہ وہ بھی ہے۔ اب پھر وہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا، ٹوسٹنگ نمبرز کی ہوئی ہے کہ جی ہم تو دیکھیں نا $10 پہ لے رہے ہیں، تو ہم نے اسپاٹ بڑی سستی لی ہے۔ وہ نمبرز کو نا ایوریج جب $2 والی جوڑ کے نا ایوریج کم کر کے وہ والی کر دی ہوئی ہے۔ بھائی صاحب یہ آپ سمپلی اس کی ہم یہ کہہ رہے ہیں، اس کی لمبی بحث میں نہیں جاتے، فورنزک اور اس کو کروا لیں، آپ تفتیش اس کی کرا لیں، اور وہ سامنے آ جائے گا کہ جناب 2-3 سال سے لاسٹ بانا ان کا سن لیں کہ جی وہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی تو ہم کیسے خرید سکتے ہیں؟ ڈیمانڈ کیسے ہوتی ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہر سال سردیوں میں لوڈ شیڈنگ گیس کی ہوتی ہے،
عقل کی بات ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ، آپ خود کہہ رہے ہیں 300% سردیوں میں بڑھتی ہے، تو اس میں کوئی بحث کی بات ہے کہ ہر سال سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کسی نے لکھ کے نہیں دیا کہ ہمیں ڈیمانڈ چاہیے. او بھائی ڈیمانڈ سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہونی ہوتی ہے، آپ کی ساری کیپیسٹی لگا کے بھی آپ کی کمی ہے، سارا کچھ بھی آ جائے، پورے بھی آ جائیں تب بھی کمی رہے گی. تو آپ کو کامن سینس، اگر ڈیمانڈ کس نے کرنی ہے؟ سوئی گیس کی کمپنیاں میں. سوئی گیس کا ماما کون ہے؟ نگران کون ہے؟ پیٹرولیم منسٹری، ندیم بابر اور عمر ایوب صاحب. آپ وہ ان کو کھینچیں. آپ نے ایکٹنگ وہاں پہ لوگ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ جان بوجھ کے میکنزم یہ فراڈ کا رکھا ہے، وہیں سے تو پیسے بنائے جاتے ہیں. اور یہ 3 سال کا فارنسک کیجئے گا، اس میں نون لیگ کا آخری سال بھی آنا چاہیے. مفتاح صاحب بھی جو ہیں وہ بھی اس کے اندر، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی، ان کے سال میں بھی وہ آپ نے ترقیاں دے کے نسیم کھوکر صاحب کو اور راجہ صاحب جو الیکشن کمشنر بنا دیے میں، ان کے آخری سال بھی یہ ہوتا رہا ہے. اس کے بعد سے بھی ہر سال یہ فراڈ ہوتا ہے. اب کیونکہ یہ زبان عام پہ آ چکا ہوا ہے، اور یہ گلی کوچوں میں گوال منڈی میں نا مریم بی بی نعرے لگوا رہی ہیں، اس سے جان چھڑا لیں ورنہ یہ ندیم بابر صاحب اور عمر صاحب آپ کو لے بیٹھیں گے. کلاس صاحب، لیکن آج تک موجودہ حکومت ملبہ بھی جو گزشتہ حکومتیں جا چکی ہیں انہی پر ڈال دیا کہ مسئلہ انہوں نے کریٹ کیا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. عامر صاحب نے، مجھے نا ان کے بعض دفعہ ان کی توقعات اور ان کے پولیٹیکل رومانس پہ نا بڑا رشک آتا ہے. اب کیا فرما رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں جناب ہم تو اتنا کہہ رہے ہیں کہ سفران سے آڈٹ کروا لیں. او بھائی جان یہ بڑے فراڈی ہیں. JIDC کی کروا لی تھی نا سب کی کروائی ہے نا. میں بتا دوں آپ کو، میں لسٹ بتاتا ہوں. انہوں نے جناب اسی وقت کہا چینی کی انہوں نے انکوائری کروائی، اور چینی میں سے جناب جو نکلا میں ان کی تفصیل، انہوں نے ویٹ کی کروائی. ادویات کی خیر شان ہے جو عمر کیانی کے دور میں آیا تھا نا، اس کی نہیں کروائی، وہ نہیں کروائی. لوگوں کو بھول بھی گئے. یہاں بھی لکڑ ہضم پتھر ہضم، انہیں پتہ ہے حکمرانوں کو کہ عوام گجنی ہے. کچھ عرصے بعد آج تک کسی کو یاد ہے 40,000 روپے کی دوائیوں کی اس وقت، اس کے بعد بھی بڑھیا قیمت، ابھی بھی بڑھائی ہے، کسی کو نہیں اندازہ، لوگ خوش ہیں. اچھا چینی، اب عامر صاحب کا ایک نیا رومانس شروع ہو گیا کہ گیس کا اس کے آڈٹ ہونا چاہیے. اب سنیے ذرا، وہی کہتے ہیں نا بعض، مجھے ان کو شعر بھی وہی سناتے ہیں، میر کیا ساتھ ہیں جس کے سب اسی اتار کے لونڈے سے دبا لیتے والا حساب ہے. بھائی صاحب آپ نے رزاق داؤد کا نام لیا سر، انکوائری رپورٹ پڑھیں ذرا. 2 انکوائری رپورٹ، ایک FIA کی جس میں بزدار صاحب بھی پیش ہوئے، اسد عمر صاحب بھی پیش ہوئے، عبدالرزاق داؤد صاحب بھی پیش ہوئے، اور دیگر. حالانکہ FIA کو چاہیے تھا پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی بھیجتے کوشچن کے، بیکاز کے فیصلے ان کے کیے ہوئے تھے کہ آپ ایکسپورٹ کی اجازت جو ہے یہ آخری فائنل جو ہے یہ کیبنٹ نے دی تھی. خیر وہاں پہ عبدالرزاق داؤد صاحب جو ہیں ہی از دا مین کلپریٹ. اگر آپ ان کی انکوائری پڑھیں، ابھی ایک اس کی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی انکوائری رپورٹ ہے یہ جو خان صاحب جس کا ریفرنس دیتے ہیں. یہ وحد حکومت ہے جو خود ان کے لوگ چوری کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں. اچھا وہ ہم رولا ڈالتے ہیں، وہ پکڑے جاتے ہیں، پھر نعرے مارتے ہیں ہم نے پکڑ لیا پکڑ لیا پکڑ لیا. یہ ہمارے دیہاتوں میں ہوتا تھا، ہمارے پہلوان کرتے تھے، ہم جاتے ہوتے تھے نا وہاں پہ گاؤں کے لوگ، ہم نے کشتیاں کبڈیاں کھیلنی ہوتی تھی تو یہ طے کر کے جاتے تھے. ہمارا پہلوان ہارنے لگتا تو ہم جا کے دوڑ کو اس کو اٹھاتے تھے، جت گیا آ کے کندھے پہ بٹھایا، جت گیا. یہ وہی کام کرتے ہیں سارے کے سارے. رزاق داؤد صاحب اس میں باقاعدہ ملوث ہیں چینی اسکینڈل میں. انہوں نے جھوٹے فکر دیے سر. انہوں نے اسد عمر کے پاس، اگر کسی دن اسد عمر صاحب بول پڑے، اگر ہمت کی انہوں نے، تو وہ بتائیں گے جناب مجھے گمراہ کرنے والا، مجھ سے فیصلے کروانے والا غلط یہ چینی کے، جس کی وجہ سے 300-400 بلین روپیز عوام کی جیب سے نکلے، مل والوں کی جیب میں گئے، یہ تھے رزاق داؤد صاحب تھے. انکوائری جو رپورٹ ہے نا اس کمپٹیشن کمیشن ہے، خان صاحب نے پڑھی نہیں ہے کیونکہ چیزیں نہیں پڑھتے ہوتے ان کی گفتگو ڈیفرنٹ ہوتی. اس میں بس پھر کل بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے رپورٹ پڑھی نہیں ہے، اس رپورٹ میں کیا انکشاف ہے پھر کریں گے.